السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج یوم یکجہتی کشمیر 5 فروری ہے۔ اس کا آغاز قاضی حسین احمد نے مرحوم صاحب نے کیا تھا 1990 میں، جب سے پاکستان آزاد ہوا ہے اس وقت سے کشمیر کے مسلمان جدوجہد میں لگے ہوئے ہیں۔ پاکستان ہندوستان کی ایک پہلی جنگ ہوئی کشمیر کے لیے، اور یہ بالکل پاکستان کے آغاز کی بات ہے۔ اس میں پاکستان نے آزاد کشمیر کا جو حصہ ہمارے پاس ہے وہ لے لیا ان سے، مگر سیکورٹی کونسل جو ہے یونائٹڈ نیشن کے بیچ میں آ گئی، ممالک آ گئے اور انہوں نے کشمیر کے لوگوں کی حق خود ارادیت کو تسلیم اس وقت نہیں کیا گیا۔ پھر اس کے بعد جو ہے 1947 میں ہی یونائٹڈ نیشن کی سیکورٹی کونسل جو تھی اس نے یہ فیصلہ کیا کہ پاکستان اپنی فوجیں واپس بلا لے اور ہندوستان میں جو تھوڑی سی فوجیں ہندوستان اپنے علاقے میں رکھے گا۔ مگر اس وقت ہندوستان کی 10 لاکھ فوج، 10 لاکھ ٹروپس پڑے ہوئے ہیں کشمیر کے اس علاقے میں، اور وہاں پہ مسلسل میڈیا بلیک آؤٹ ہے، اور وہاں پر آزادی نہیں ہے، لوگوں کو موومنٹ میں، لوگوں کو چلنے پھرنے میں آزادی نہیں ہے، وہاں پر بیرونی ملک کے صحافی نہیں جا سکتے، اور وہاں یونائٹڈ نیشن کی پیس کیپنگ فورس ہے پاکستان اور ہندوستان دونوں میں، مگر ہندوستان کے علاقوں میں اندر جا کر یونائٹڈ نیشن پیس کیپنگ فورس کے لوگ معلومات نہیں حاصل کر سکتے، لوگوں کے حال احوال نہیں دیکھ سکتے۔ ہر روز وہاں پر ہندوستان کی فوج جو ہے 8، 10، 15، 20 کشمیریوں کو شہید کر دیتی ہے، عورتیں اغوا ہوتی ہیں، بچے اغوا ہوتے ہیں، لوگ بے گھر ہو رہے ہیں، لوگوں کے گھر بھی گرا دیے جاتے ہیں، مگر کوئی بھی بولنے والا نہیں ہے۔ اور بالکل ناجائز ہے یہ کشمیر میں جو ہندوستان نے 10 لاکھ فوج رکھی ہے۔ کشمیریوں کی کل تعداد 1 کروڑ کے قریب ہے اس وقت، جو کشمیر کے مسلمان وہاں رہتے ہیں، 1 کروڑ مسلمان ہیں وہاں پر، اور وہ صرف یہ کہتے ہیں بھئی ہمیں آزادی دی جائے۔ اس سے پہلے جب معاہدہ ہوا تھا کشمیریوں میں اور ہندوستان میں، اس کا مطلب یہ 2 فریق تھے، کشمیر کے لوگ اور انڈین گورنمنٹ، اور یہ معاہدہ ہوا تھا کہ کشمیری جو ہے ان کی پارلیمنٹ انڈیپینڈنٹ ہوگی، اور ان کا اپنا وزیر اعلیٰ ہوگا وہاں پر، اور ان کا اپنا قانون ہوگا، اور اس میں ہندوستان کا کوئی آدمی وہاں پر کھڑا نہیں ہوگا۔ تو جموں اور کشمیر کا علاقہ جو ہے وہ کشمیریوں کا ہے، اور کشمیر جو ہے مسلسل اس کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں، مسلسل جد و جہد کر رہے ہیں۔ اس وقت ہزاروں کشمیری ہندوستان کی جیلوں میں بند ہیں۔ اب ان کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے یہ پتہ نہیں، دنیا کو نہیں معلوم، کیونکہ ہندوستان نے میڈیا بلیک آؤٹ کیا ہوا ہے۔ یہ آخر کب تک چلے گا؟ ایک نہ ایک دن تو کشمیر نے آزاد ہونا ہے۔ جو لوگ اپنی آزادی چاہتے ہیں وہ آزادی لے کر رہتے ہیں۔ جیسے افغانستان کے لوگ ہیں، برطانیہ کا ان پہ قبضہ تھا تو انہوں نے برطانیہ کو نکال کر وہاں سے چھوڑا، پھر USSR آیا ان کو بھی نکالا، پھر نیٹو آیا ان کو بھی نکالا۔ جو آزاد لوگ ہیں، جو آزادی چاہتے ہیں اور آزاد قومیں ہیں، ان کو کوئی بھی اپنا غلام نہیں بنا سکتا، اور کشمیر ایک دن آزاد ہوگا۔ آرٹیکل 370 ایک معاہدہ تھا یہ ہندوستان اور کشمیریوں کے درمیان، کہ بھئی آپ انڈیپینڈنٹ ہیں اور اپنے رہیں گے اب ہندوستان کا حصہ، مگر آپ جیسے چاہیں اپنے اس میں رہیں، تجارت میں، ہر چیز میں آپ آزاد ہیں۔ ان کو آزادی تھی آرٹیکل 370 میں، مگر یہ مودی گورنمنٹ میں ان کی یہ آزادی چھین لی گئی۔ اب کشمیر کے لوگ اب آزاد نہیں ہیں، یعنی کہ وہ اپنی بات نہیں کر سکتے۔ ہاں، انڈیا اپنا ٹویٹر پہ، فیس بک پہ اور پروپیگنڈا اپنا ضرور کرتا رہتا ہے، یہاں یہ تقریب ہو رہی ہے، تقریب، یہ سارا پروپیگنڈا ہے۔ اصل میں کشمیر کے لوگ آج سخت تکلیف کی حالت میں ہیں، ان کی دکانیں بند کر دی گئی ہیں، ان کو کاروبار نہیں کرنے دیا جاتا، تعلیم کے مواقع، کچھ کشمیری جا کے ہندوستان میں پڑھتے ہیں، مگر کشمیریوں کو وہ آزادی حاصل نہیں جو وہ چاہتے ہیں، جس کا وعدہ کیا گیا تھا کہ وہاں پر پلیبیسائٹ ہوگا، وہاں پر جو ہے ان کو فریڈم آف اسپیچ ہوگی۔ یہ وہاں سب کچھ نہیں ہے۔ کشمیری مسلمان اپنی جانوں کی، مالوں کی مسلسل قربانی دے رہے ہیں، اور اب مقبوضہ کشمیر میں لوگ بہت پریشان حال ہیں، مگر ان کا پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ ہم جیسے بھی کریں ان کی اس آواز کو ہمیں اقوام متحدہ میں بار بار بلند کرنا چاہیے، ملکوں کو میں جا کر ہمارے مشنز جائیں، ملکوں میں ہمارے یہاں سے مشنز جا کے تمام ملکوں سے کشمیریوں کے حق میں بات کریں، تاکہ دوسرے ممالک کو اپنے ساتھ شامل کریں، تاکہ کشمیری جو ہے ان کو حقیقی آزادی مل سکے۔ یہ حقیقی آزادی کی جنگ ہے، اس کو کرنا ہے، مگر کشمیری ہماری طرف دیکھ رہے ہیں، پاکستان کی طرف بھی دیکھتے ہیں، خود بھی اپنی جنگ لڑ رہے ہیں، مگر یہ کام پاکستان کا تھا، پاکستان کے مسلمانوں کا تھا۔ اس کو ہم بھول گئے، جس طرح کرنا چاہیے تھا اس طرح سے نہیں کیا۔
مختلف یہاں پہ وزراء رہے کشمیر کے، مطلب انہوں نے کام یہ نہیں کیا جو کرنا پاکستان میں ایک وزارت ہے کشمیر کی، کشمیری امور، مگر وہاں پر یہ کام نہیں ہوا جو کام کرنا چاہیے تھے، نہ تو کسی قسم کی ان کو امداد دی گئی کشمیریوں کو، اس سے کوئی کام نہیں کیا گیا۔ اگر یہ کام کرتے تو آج کشمیری آزاد ہو جاتے۔ تو کوشش کرنی چاہیے پاکستان کی، اصل میں پاکستان جو ہے وہ خود ایک غلام قوم کی طرح سے 1947 سے غلام قوم کی طرح رہ رہا ہے۔ برطانیہ یہاں سے چلا گیا مگر ابھی بھی یہاں برطانیہ اور امریکہ کی حکومت ہے، وہ جو بھی حکومت آتی ہے اس میں وہ لے کر آتے ہیں لوگوں کو، وہ اپنے لوگوں کو لے کر آتے ہیں، چاہے یہ مارشل لا کی گورنمنٹ ہو یا سول کی گورنمنٹ ہو، ہوتی ہے امریکہ اور یورپ کی مرضی سے ہے، کیونکہ ہم نے آزادی ابھی حاصل نہیں کی۔ جب تک ہم ترک لوگوں کی طرح یا ایرانی لوگوں کی طرح ہم اپنی آزادی نہیں حاصل کر لیتے، اس وقت ہمارے ملک کا بھی یہی حال رہے گا، اور کشمیری تو اس سے بیچارے زیادہ مشکل میں رہیں گے، کیونکہ جب پاکستان جو ہے اس کو مکمل خود مختاری آزادی ملے گی اور ہم ان کے سے آزاد ہوں گے، ان کے چنگل سے ہم لوگ نکلیں گے، جو یہ بڑی طاقتیں ہیں دنیا پر حکومت کر رہی ہیں، ان سے ہم جب آزادی حاصل کریں گے تو پھر ہم کسی کے لیے کوئی بات صحیح آواز بلند کر سکتے ہیں۔ دیکھیں افغانستان میں یو ایس ایس آر آیا، اس نے 20 لاکھ لوگوں کو شہید کر دیا، کیا ہوا؟ وہ بیچارے شہید ہو گئے۔ اس کے بعد نیٹو آئی، اس نے 20 لاکھ شہید کر دیے۔ افغانستان نے تو کسی ملک پہ حملہ نہیں کیا تھا، نہ یو ایس ایس آر پہ حملہ کیا افغانستان نے، نہ امریکہ، نہ یورپ، کسی پہ حملہ نہیں کیا، مگر آ کے وہاں 50 لاکھ مسلمانوں کو شہید کیا گیا۔ 10 لاکھ مسلمان آپس میں ویسے ہی بیچارے مر گئے، اب 10 لاکھ بچے وہاں بھوک سے مر گئے، مگر دنیا سے ابھی تک ان کا کنیکشن اس لیے نہیں ہے کہ بڑی طاقتیں نہیں چاہتی کہ افغانستان کے تعلق باہر سے ہوں۔ اسی طریقے سے اب ہمیں یہ چاہیے کہ ہم کم از کم افغانستان کے مسلمان جو ہیں ان کے کھانے کا بندوبست تو کریں، مگر ہمارے ہاں اپنا حال یہ ہے کہ ہمارے ہاں ابھی تک الیکشنز نہیں ہوئے، کوئی صحیح گورنمنٹ آئے گی تو کم از کم کھانا تو وہاں کے غریب مسلمانوں کو، سخت سردی میں رہ رہے ہیں، نہ ان کے پاس کوئی چیز نہیں ہے، نہ کھانے کے لیے نہ کچھ ہے۔ اقوام متحدہ تھوڑی بہت کوشش کرتی ہے، اتنا بڑا افغانستان ہے، وہاں پر کام کرنا، وہاں کے لوگوں کو، لوگ روزانہ مر رہے ہیں ہزاروں کی تعداد میں، ہم یہاں بیٹھے ہیں، ہمیں نہیں پتہ۔ ہمیں اپنی سوچ کو بدلنا ہوگا، جب ہم سوچ بدلیں گے اور ہم یہ سوچیں گے ہم لوگوں کی انسانیت کی خدمت کریں، ہم نے انسانیت کی خدمت کی سوچ ہی نہیں رکھی۔ اگر ہم انسانیت کی خدمت کی سوچ رکھتے تو ہمیں باہر سے، ہم بلڈ پریشر کا آلہ بھی باہر سے منگواتے ہیں، ہم شوگر کا آلہ بھی باہر سے منگواتے ہیں، ساری مشینری، سارے کیمیکلز، ہر چیز ہم امپورٹ کرتے ہیں، کیونکہ یہاں کسی بھی شعبے میں ترقی نہیں دی گئی جیسے ترقی ہونی چاہیے۔ اگر لوگوں نے، عوام نے خود سے انڈسٹریز وغیرہ لگا کے جو ترقی کی ہے وہ ترقی ہوئی ہے، ورنہ گورنمنٹ کے لیول پہ کوئی بھی کام نہیں ہوا۔ ایجوکیشن دیکھ لیں آپ کیا حال ہے اس کا، انصاف کا نظام دیکھ لیں، 22 لاکھ کیسز پینڈنگ ہے، عدالتوں کی تعداد ہے 25 کروڑ لوگوں کے لیے صرف 5 سپریم کورٹ، 5 ہائی کورٹ ہیں، اور 152 جو ہے وہ ڈسٹرکٹ کورٹس ہیں، جبکہ ہونا کیا چاہیے پاکستان میں انصاف کے نظام کو بہتر کرنے کے لیے سب سے پہلے کورٹس کی تعداد اور ججز کی تعداد بڑھانی چاہیے، یعنی کم از کم 25 کروڑ لوگوں کے لیے 25 سپریم کورٹ، 25 ہائی کورٹس ہونی چاہیے، اور اسی طرح کم از کم 252 کم از کم ڈسٹرکٹ کورٹس ہونی چاہیے۔ اس کے لیے ہمیں پہلے 25 صوبے بنانے پڑیں گے، نہ یہ صوبے بننے دیتے ہیں، نہ یہ کالا باغ ڈیم بننے دیتے ہیں۔ اگر کالا باغ ڈیم کے مخالفت نہ کی جاتی اور ہندوستان سے پیسے لے کے مخالفت کی گئی کالا باغ ڈیم بننے کی، آج تک کالا باغ ڈیم نہیں بنا۔ ساری مشینری چاہے آ گئی تھی، سب کام شروع ہو گیا تھا، اس کو روک دیا گیا، اندر سے لوگوں نے پیسے لیے، حکومتوں نے پیسے لے کے باہر سے، اور اس کام کو روک دیا۔ آج انرجی کا بحران پاکستان میں نہیں ہوتا، انرجی ہوگی تو انڈسٹری چلے گی، انرجی کے ساتھ ہر چیز کا تعلق ہے، انرجی ہوگی تو ہم آگے بڑھیں گے، مگر انرجی کالا باغ ڈیم اتنا بڑا ڈیم بن رہا تھا، وہ بن جاتا اور چھوٹے چھوٹے بے شمار ڈیم بن جاتے تو پورے پاکستان میں بجلی کے مسائل حل ہو جاتے، پاور کے مسائل حل ہو جاتے، ہماری انڈسٹری بھی رن کرتی اور ہر شعبے میں ہمیں فائدہ ہوتا، مگر یہ کام نہیں کیا گیا۔ ہم کتنے مجبور ہیں، کتنے مجبور ہے یہ قوم کہ یہاں پر بیرونی اشاروں پر یہاں ملک کی ترقی کے کام روک دیے جاتے ہیں، ان کے فنڈز کھا لیے جاتے ہیں، تو یہ کب تک آخر چلتا رہے گا؟ اس لیے ہمیں ایسی گورنمنٹس چاہیے جس میں نیشنل اسمبلی میں بی اے پاس لوگ نہ بیٹھے ہوں، بلکہ پی ایچ ڈیز بیٹھے ہوں، پروفیشنلز بیٹھے ہوں، سینٹ میں بھی پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوں، کم از کم ان کی کوئی کوالیفیکیشن ہو، انہیں بات تو کرنی آتی ہو۔ ہمیں الیکشن کا نظام تبدیل کرنا ہوگا، جو نظام ہے
فرسودہ نظام، اس کو تبدیل کرنا ہوگا۔ یہ جتنے جھنڈے وغیرہ اور بینرز وغیرہ ہیں ان کو سب کو ختم کرنا ہوگا۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، جس نے کمپین کرنی سوشل میڈیا پہ کرے، تو اس سے یہ ہوگا جو کروڑوں روپے لگا کر لوگ آتے ہیں، لوگوں کو کھانے کھلاتے ہیں اور مختلف، جب آ جاتے ہیں تو ان کے لیے کوئی کام نہیں کرتے۔ تو پھر یہ ہوگا جب ہم الیکشن کے نظام کو بدلیں گے کہ سارے بینرز اور یہ جھنڈے لے کے پارٹیوں، مختلف پارٹیوں کے جھنڈے اور مذہبی نعرے، مسلک کے نعرے، یہ سب ختم ہونے چاہیے، اس پہ بین ہونا چاہیے۔ ہاں، جو لوگ کھڑے ہو رہے ہیں ان کی اسپیچز آنی چاہیے سوشل میڈیا پہ، وہ آئیں اور لوگوں کو بتائیں ان کا ایجنڈا کیا ہے، وہ کیا کام کرنا چاہتے ہیں، اور ان کے عوام میں ان کا کیا سے ہے، لوگ ان کو کس طرح سے جانتے ہیں، اچھے لوگ ہیں یا برے لوگ ہیں۔ جب وہ سوشل میڈیا پہ آئیں گے تو لوگ انہیں پہچانیں گے، انہیں جانیں گے، ان سے ملیں گے اور عوام سے کانٹیکٹ میں آئیں گے، تو صحیح لوگ، پڑھے لکھے لوگ، نوجوان لوگ وہ آئیں گے، تب اس ملک کی تقدیر بدلے گی۔ تو ہماری نیشنل اسمبلی میں وہ لوگ آنے چاہیے جو قوانین کو بہتر کریں۔ آج قوانین بہتر نہیں ہیں، کیسز پینڈنگ ہوتے ہیں، چلتے ہی نہیں ہیں، اور قوانین نہ بہتر ہیں، نہ پورے کا پورا سسٹم جو ہے اس کی اوور ہالنگ کی ضرورت ہے، یعنی ہر شعبے میں، صرف جو ہے تعلیم کے شعبے میں بھی، انصاف کے شعبے میں بھی، انڈسٹریل شعبے میں بھی۔ جب پاکستان ترقی کرے گا پھر کشمیر کے لیے آپ بات بلند کر سکتے ہیں، جب آپ طاقتور ہوں گے۔ جو لوگ قربانیاں دینے والے تھے انہوں نے قربانیاں دیں اس ملک کے لیے، آج بھی جو ہمارا کھڑا ہوتا ہے ایسا آدمی جو کہ محب وطن ہوتا ہے، اس کو مار دیا جاتا ہے کہ وہ آگے آئے گا تو ملک ترقی کرے گا۔ تو ہم نے ان لوگوں کی حفاظت کرنی ہے جو محب وطن لوگ ہیں، ان لوگوں سے حفاظت کرنی ہے جو کہ اس ملک میں ہی ہیں اور ہمارے محب وطن لوگوں کو مارنا چاہتے ہیں۔ ہمارے یہاں دیکھیں لیاقت علی خان سے یہ قتل و غارت گری کا سلسلہ شروع ہوا۔ لیاقت علی خان، ذوالفقار علی بھٹو، بے نظیر بھٹو، ضیاء الحق کے ساتھ کتنے جنرلز، بریگیڈیئرز، ہماری جو ٹاپ کی کریم تھی فوجیوں کی، وہ بریگیڈیئر ٹیم، اس کے دونوں پیراشوٹ نہیں کھلے ہیں، کتنی اندر سے سارا سازش ہوتی ہے۔ مصطفیٰ علی میر صاحب اور ان کا دیکھیں جہاز فوکر، یعنی کہ ایئر فورس کا کہ جو ایئر مارشل ٹریول کر رہے ہیں، اور ایسا جہاز جو گر کے کریش ہو کے اور وہ ختم ہو گیا، جنرل سرفراز کا ہیلی کاپٹر گر گیا، کسی بھی اس کی تفتیش کر کے سزا کسی کو نہیں ملتی۔ اس پاکستان ہو گیا الگ، کوئی کسی کو سزا نہیں ملی۔ یہ جتنے کیسز ہوئے لیاقت علی خان سے لے کے آج تک، جتنے بھی ہمارے محب وطن لوگ شہید ہوئے ہیں، چاہے وہ فوج کے تھے، سویلین تھے، کوئی تحقیقات کے کوئی رزلٹ نہیں آیا، کسی کو سزا نہیں ملی۔ اور اسی طرح اگر نظام چلتا رہے گا تو ہماری نہ ماؤں، نہ بہنوں، نہ بیٹیوں کی عزت بھی اس ملک میں محفوظ نہیں رہے گی، اور لوگوں کے پاس کھانے کے لیے روٹی اگر نہیں ہوگی، اکانومی ہماری تباہ ہو جائے گی، تو ہم مزید غلام بن جائیں گے ہمیشہ کے لیے۔ پھر یہ ہمیشہ کی غلامی کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں۔ جو کرنا ہے ابھی کرنا ہے، صحیح فیصلے کرنے ہیں، صحیح الیکشن ہونے چاہیے، عوام کو پتہ ہونا چاہیے ہم نے کسے ووٹ دینا ہے، عوام کو صحیح لوگوں کو ووٹ دینا چاہیے، غلط لوگوں کو ووٹ نہیں دینا چاہیے۔ وہ یہ اصل میں ووٹ ایک پاور ہے آپ کی، اور صرف یہی نہیں بلکہ عوام کو، جو لوگ جعلی ووٹ ڈالتے ہیں ان کو روکنا بھی عوام کا کام ہے۔ اکیلا ایک آدمی تو نہیں سارے پاکستان میں جعلی ووٹنگ کو روک سکتا، یہ آپ کا کام ہے، یہ آپ کا کام ہے، لوگوں کو بتائیں بھائی کس کو ووٹ دینا ہے۔ جو اچھے لوگ ہیں، اس پاکستان سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، ان کا یہی کام ہے، وہ اسی طریقے سے کام کر کے آگے بڑھ سکتے ہیں۔ یہ تھوڑا سا وقت ہے پاکستان کے لیے قربانی دینے کا، اگر آج ہم نے قربانی دے دی تو کل کا پاکستان بہت مضبوط ہوگا اور ہمارے بچوں کے لیے بہت اچھا ہوگا۔ اور یہ بیرون ملک پاکستانی رہتے ہیں، ان کو ووٹ کے حق کے لیے پورے پاکستان والوں کو جدوجہد کرنی چاہیے۔ کتنے لوگ باہر رہتے ہیں اور ان بیچاروں کا ووٹ کا، 1 کروڑ لوگوں کے ووٹ کا حق چھینا ہوا ہے، وہ واپس ملنا چاہیے انہیں ووٹ کا حق۔ اور پاکستان میں بھی ہمیں جو مردم شماری کا نظام ہے، یہ مردم شماری تو یہاں ہوتی ہی نہیں، ہوتی تو جعلی مردم شماری ہوتی ہے، تو اس لیے ہمارا جو نادرا میں ڈیٹا بیس ہے، اس میں جو 18 سال کی عمر کے لوگ ہیں ان سب کو جو ہے الیکشن میں ووٹ ڈالنی، بس شناختی کارڈ دکھائیں اور ووٹ ڈالیں، مگر یہاں مردہ شماری ضرور ہونی چاہیے، جو لوگ مر گئے ہیں ان کے شناختی کارڈ استعمال نہیں ہونے چاہیے۔ تو اس کے لیے ہمیں انفارم کرنا چاہیے جا کے، کتنے لوگ، خود جا کے لوگ بتائیں کہ بھئی فلانے گھر میں فلانا بندہ رہتا تھا، وہ مر گیا ہے، اس کا شناختی کارڈ لوگ واپس نہیں کرتے، کیونکہ یہاں پہ ایک نظام نہیں ہے شناختی کارڈ واپس کرنے کا۔ اگر شناختی کارڈ واپس کرنے کا نظام ہوتا تو مردہ شماری ہو جاتی۔ یعنی یہ مسٹ ہونا چاہیے، یہ ایک جرم ہونا چاہیے کہ جو آدمی مر گیا ہے اس کے شناختی کارڈ جو ہے وہ جا کے نادرا میں جمع کرایا جائے کہ بھئی یہ آدمی فوت ہو گیا، تاکہ اس کا شناختی کارڈ دوبارہ استعمال نہ ہو سکے۔ یہاں پر تو جعلی شناختی کارڈ بھی ہوتے ہیں اور مردوں کے شناختی کارڈ بھی استعمال ہو جاتے ہیں، تو اس سارے کا سارا نظام، پورے کا پورا نظام اوور ہالنگ کی ضرورت ہے، اس کو ٹھیک کرنا ہے۔ اگر ہم ٹھیک کر لیں گے تو ہم بچ جائے گا یہ ملک، اور ملک ترقی بھی کرے گا۔ یہاں لوگوں میں صلاحیتوں کی کمی نہیں ہے، پاکستان کے لوگ بہت زبردست لوگ ہیں، بڑے بہادر لوگ ہیں، دلیر لوگ ہیں، اللہ رسول سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، یہ اپنے ملک سے محبت کرنے والے، اپنے ملک کے لیے قربانی دینے والے لوگ ہیں۔
کوئی اس ملک کو فتح نہیں کر سکتا۔ صرف مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ قیادت صحیح آنی چاہیے، اس کے لیے ہمیں پورے نظام کے لیے عوام کو کھڑا ہونا ہوگا، اور صحیح لوگوں کو جو اسمبلیوں میں لے کر آئیں گے وہ عوام لے کر آئیں گے، اور اپنے حقوق کے لیے جو لڑیں گے، یہ قوانین کو ٹھیک کرنا، عدالتوں کی تعداد کو بڑھانا، صوبوں کی تعداد کو بڑھانا، اس کے لیے بھی عوام کو کھڑا ہونا پڑے گا۔ جیلوں کی تعداد بھی بڑھنی چاہیے، جہاں ایک قیدی رکھنا ہے وہاں پہ 2 قیدی رکھے ہوئے ہیں، اور بڑا برا حال ہے جیلوں کا۔ جیلوں میں بہت سے لوگ معصوم ہیں جن کے جو پڑے ہوئے ہیں، اور ان کا کوئی جو ہے کیس دوبارہ نہیں سنا جا رہا اور ان کو نہیں نکالا جا رہا۔ تو اس کے لیے کوشش کرنی ہے سب نے مل کر۔ جب تک ہم عوام متحد نہیں ہوگی پاکستان کے جھنڈے کے نیچے، اور جب تک اس کی کوشش نہیں کرے گی، تب تک ہمارا ملک ترقی نہیں کرے گا۔ اس لیے ہمیں مل کر، اب یہ وقت ہے، یہ وقت گزر گیا، پھر اگلے 50 سال کے لیے آپ کی چھٹی ہے، پھر آگے کچھ بھی نہیں ہونا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پاکستان زندہ باد۔